شخص دور ہے اور آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہیں کہ کیسے غلام تھے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے. راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں تھا اور مدینہ میں قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہیں تھی، قحط پڑ گیا. لوگوں نے بڑی نمازیں پڑھی، بڑی دعائیں کی، بارش نہیں ہوئی. تو میں نے کیا دیکھا، ایک غلام سیاہ یعنی بلیک غلام اپنے رخسار کو خاک پہ رکھ کر خدا سے گفتگو کر رہا ہے، پروردگار اگر بارش نہیں ہوئی تو میں اپنے رخسار کو مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا. وہ راوی کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا بارش شروع ہو گئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ دیکھا تو وہ اٹھا اور چلنا، میں اس کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا تو وہ کوچہ بنی ہاشم میں چھٹے امام کے جانوروں کو پالنے والا غلام تھا. غلام یعنی جو ان کے قریب ہو جائے کائنات اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے، کھل جاتی ہے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اور اسی طرح ایک شخص خراسان سے چھٹے امام کی خدمت میں آیا، باہر نکلا تو امام کا غلام تھا ایک جو امام کے کام کرتا تھا، جوتے اٹھاتا تھا. کہا کہ میں خراسان میں میری زمین ہے، میرا باغ ہے، میری چیزیں ہیں، یہ سب میں تمہیں دیتا ہوں، اپنی ساری مال و دولت تمہیں دیتا ہوں. کہا پھر؟ کہا یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا یہ مجھے دے دو. اس نے کہا سودا برا نہیں ہے، اچھا ہے، مطلب سب کچھ مل رہا ہے. امام کے پاس گیا، امام سے کہا مولا ایسا ایسا ہے. امام نے کہا تمہاری مرضی. جانے لگا. امام نے کہا میری بات سنو. کہا جو اس دنیا میں جتنے ہمارے قریب ہے نا وہ اس دنیا میں بھی ہمارے اتنے ہی قریب ہوگا. رک گیا. ہم اس دنیا میں اپنے امام کے کتنے قریب ہیں اس دنیا میں؟ اب آپ بولیں گے مولانا کیسے قریب ہوں ہم کیا کریں؟ کم سے کم کیا کر سکتا ہے انسان؟ نہ پیسہ خرچ ہو، نہ محنت ہو، نہ کہیں اٹھ کے جانا پڑے. مولانا صاحب کوئی ایسا کام بتا دیں کچھ کرنا نہ پڑے لیکن ہم امام کے قریب ہو جائیں. تو کچھ بھی نہیں کر، اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو صرف ایک کام، امام کو دن میں چند دفعہ یاد کیا کریں. اس کے لیے تو کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے نا، اس کے لیے تو کوئی ریاضتیں بھی نہیں ہیں، کوئی سجدے بھی نہیں ہیں، کوئی کھڑا ہونا نہیں ہے. اصل یاد کریں. لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا اتنا آپ کیوں ذکر کرتے ہیں؟ اس یہ بہانہ ہے یہ، اور یہ میں خود ذکر نہیں کرتا، امام چاہتے ہیں میرا ذکر ہو. لوگ بھول گئے. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، دشت کربلا میں جب یوسف زہرا تنہا رہ جائے تو حل من ناصر کی صدا دیتا ہے، اور غیبت کے پردے میں بھی یوسف زہرا تنہا ہے اور حل من ناصر کی صدا دے رہا ہے. آپ اور مجھے تکلیف ہوتی ہے جب کہیں ظلم ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ظلم ہو، چاہے نان مسلم ہی کیوں نہ ہو. فلسطین غزہ کے بچوں کی تصویریں دیکھی نہیں جاتی، برداشت نہیں ہوتی. تو کیا امام زمانہ کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہوتی ہوگی. کیوں نہیں آ رہے؟ ایک وجہ میں آپ کو نہیں کہتا، ہم دوسروں کی طرف انگلیاں مت اٹھایا کریں، اپنی طرف انگلی اٹھائیں. میں کیا کر رہا ہوں ایسا کہ امام آ جائیں؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ کم از کم میں اپنے لیے امام کا ظہور کر سکتا ہوں. میں ایسی زندگی گزاروں کہ جو ظہور میں گزرے. بس اب آپ کی مرضی ہے، وہ چارٹ آپ کو بنانا پڑے گا. پہلی چیز آزاد ہو جاؤ، بدن کی خواہش سے آزاد ہو جاؤ. رات کو اتنا کھاؤ کہ صبح فجر میں اٹھانا نہ پڑے تمہیں. گناہوں سے اپنے بوجھ کو ہلکا رکھو
تاکہ جو ملائکہ تمہیں اٹھانے آتا ہے اس کی آواز تمہیں آئے. ہر شخص کو ملائکہ اٹھاتا ہے، ہر شخص. ایک شہید نے اپنے وصیت نامے میں لکھا کہ پروردگار، ایک وہ وقت تھا جب تو ناز کرتا تھا، یعنی میں ناز کرتا، تو مجھے اٹھاتا تھا کہ اٹھ جاؤ فجر کا وقت ہے اٹھ جاؤ. میں ناز کرتا تھا، میں کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، کبھی اس کروٹ سو جاتا تھا، مگر تو مجھے اٹھاتا تھا. اور اب جب میں جہاد کی پہلی صفوں میں کھڑا تجھ سے شہادت مانگ رہا ہوں تو ناز کر رہا ہے، تو تڑپا رہا ہے مجھے. ہاں عزیزداران محترم، کربلا جو چیز دے رہی ہے 13 سال کے بچے کا رول ماڈل دے رہی ہے. 13 سال کا بچہ، اس کی معرفت کیا ہے؟ 13 سال کے بچے سے ہمیں کیا جو ہے وہ درس لینا چاہیے؟ جناب قاسم، اس سے ہمیں کیا درس لینا چاہیے 13 سال کے بچے سے؟ بچہ ہے نا 13 سال. تو ایک 13 سال کا بچہ ہے اور شمال تہران میں رہتا ہے، شمال ایران میں رہتا ہے، بسوں میں بیٹھتا ہے، محرم کے دن ہے، دھکے کھاتا کھاتا تہران پہنچتا ہے بڑے عالم دین کی خدمت میں، اور ان سے کہتا ہے کہ یہ جو ممبر پر جناب قاسم کے مصائب پڑھے جاتے ہیں ان کو رکوا دیں. کہا کیوں؟ کہا ممبر پہ علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ 13 سال کے تھے، اور جب ان سے پوچھا موت کیا ہے، انہوں نے کہا موت شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور جب ہم 13 سال کے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں جنگ میں جانے دیں، اس وقت جنگ ہو رہی تھی وہاں پہ، تو آپ کہتے ہیں بچے ہو. تو یا تو یہ مصائب بند کروا دے یا پھر ہمیں جنگ میں جانے دے. قوموں میں فرق ہے جان محترم. جو قوم کربلا سے یہ درس لے، جو قوم جناب قاسم سے شہادت لے، اور جو قوم جناب قاسم سے کچھ اور لے، میں زیادہ نہیں بات کر سکتا. دونوں قوموں میں فرق ہے، فرق ہے، فرق ہے. شہادت کیا کہا تھا امام حسین نے؟ جو خون کی قربانی دے سکتا ہے. جناب قاسم، موت کیا ہے بیٹا؟ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، شہد سے. کب کہا؟ جب شب عاشور سب کو امام نے بتا دیا، یہاں گرے گا کوئی، وہاں گرے گا. یہ بچہ بیٹھا ہوا پیچھے سب سن رہا ہے، چھوٹا سا بچہ. اس نے یہی سوال کیا، چچا جان کیا ہماری باری نہیں آئے گی؟ ہاں عزیزداران محترم، ہماری باری نہیں آئے گی. 13 سال کا بچہ ہے، موت کے لیے تیار ہے. موت کو بھی ڈیفائن کر دیا. موت کو، زندگی اور موت کی حقیقت کو اس بچے نے بتا دیا. امام نے پوچھا جناب قاسم سے، موت آپ کے لیے کیا ہے بیٹا؟ پوچھنے والا امام ہے، بتانے والا امام کا بیٹا ہے. کہا چچا موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. کہا بیٹا آپ کی تو باری کیا، بھائی علی اصغر کی بھی باری آئے گی. جب جناب قاسم نے یہ سنا نا تو ہاشمی خون تھا، غیرت مند خون تھا. فرماتے ہیں کیا چچا یہ ظالم خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، علی اصغر خود میدان میں آئیں گے.